الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا۔ یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا، اور اس کے نیچے وہ خائن آگے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے، ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے، غداری کے جھنڈے ہوں گے، لواء الحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا۔ تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے۔ واہ واہ واہ، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی، تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہیں، تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے، اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو۔ اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین عطار، تذکرۃ الاولیاء کتاب، یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا، خواہ وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں، الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں، ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں، یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں، یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین عطار ہے۔ آج سے آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے وہ فوت ہوا۔ فوت کیا ہوا؟ 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا۔ اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں۔ میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ بایزید بستامی کے ماننے والے، یزید دے ابے دے منڈے والے، جو یہ بکواس کرتا تھا، بھونکتا تھا کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، یہ انکاری نہیں ہے۔ ابھی فتویٰ صرف مفتی منیب صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے، ہاں ابھی بہت سا کام باقی ہے، ان عبارتوں پہ کوئی فتوی نہیں ہے، ان کی تعویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں۔ خیر، میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں، آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ جو بغدادی صاحب ہے، یا وہ جو چھوٹا پیر، اس نے چند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کیے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی ہے بخاری و مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت عقائد کی ترویج کر سکیں گے۔ تم لوگوں کا کیا لینا دینا؟ بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، اور آج حدیث شفاعت سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے، اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آگے بچائیں گے۔ اسی بغدادی نے کہا تھا نا، چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جے۔ عبد القادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر ماراں۔ میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا ہاں، جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں۔ آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اڑی چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیل میں بولے گا، اچھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے، انہوں چھڑ دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایک گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، دوسری طرف یہی آپ کو وہ حدیث شفاعت سنا رہا ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کچھ کام نہیں آئیں گے،
بھئی جس دن انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، تو وہاں عبد القادر جیلانی کیسے بیچ میں پڑ سکتا ہے؟ انبیاء کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں. جی بابے تو شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ. تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، یہ کہتے تھے نا. تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے تشائی کوئی نہیں. تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے بابے، صحابہ کرام کے جانوروں سے بدتر ہیں. حالانکہ میں اس عقیدے کو نہیں ٹھیک مانتا کہ کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو کتنا بھی گیا گزرا ہو کہ اسے جانوروں سے بدتر کہا جائے. لیکن یہ چونکہ کہتے تھے کہ ان کے غوث قطب ابدال صحابہ کرام کے جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بلکہ ان کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہے نا وہ بہتر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ باب تشائی کوئی نہیں، تو یہ کہتے ہیں گستاخی ہو گئی ہے. ان کا آپ یعنی انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں، ان کی کامن سینس دیکھ لیں، وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. اچھا، اس کے اندر انہوں نے کچھ جملے بولے ہیں، میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نقلیں اتارنے کے انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جیسے کسی کی نقل اتاری جاتی، یعنی انہوں نے اللہ کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے. اور بایزید بستامی جو یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ، اس کے ماننے والے نے نبی علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیا. نکلو ادھر ہوئے تو اڑا کے لینا دینا رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیوائی اعظم من لیوائی محمد کے ماننے والوں تمہارا کیا لینا دینا. تو وہ نقلیں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کو نقلیں اتارنے کے انداز میں، اور ہمیں ٹونٹ کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن دیکھیں سب کے سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم نے تو بایزید بستامی کے پاس جانا ہے نا، اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے نا، ہماری تو دعا ہے تمہیں، بد دعا نہیں میں کہتا، دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بازید کے ماننے والے. اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں، اور وہاں یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے، آپ نے جانا ہے بایزید بستامی کے پاس، اور جدھر اس نے جانا ہے نا اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے، نہ سو ادھروں. اچھا، اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے جو جملہ بولا جو تھم نیل کے اوپر بھی لکھا ہے، کہتا ہے کہ جی کتنا پیار بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، باقی سارے کافر ہم مسلمان، ہم تو چندے بھی تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، مسجد کوئی الگ نہیں بنائی، وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو. اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے، ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے، چندہ بک الگ کر کے گئے. یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی. اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی. اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، گند پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں، یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا، انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں، انجینئر صاحب گندی مکھی نہیں ہے، گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا، قصور انجینئر صاحب کا نہیں، قصور ہمارے بزرگوں کا ہے.